میرا نام گوہر حسن ہے. میرا تعلق بہار سے ہے اور میں نے 2019 میں یو پی ایس سی سول سروسز کا ایگزام کوالیفائی کیا تھا اور میری 137th رینک تھی اور اس کے تھرو مجھے انڈین پولیس سروس ایلوکیٹ ہوئی. میرے 4 بھائی بہن ہیں اور ان میں سے سب سے ناکارہ میں ہی تھا پڑھنے میں. تو میرے والد صاحب جو کہ پروفیسر تھے, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, ان کا انتقال ہو چکا ہے, وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ آخر میں نے زندگی میں بہت نمازی تھے, بہت پرہیزگار تھے, زندگی میں کبھی ایک پیسہ انہوں نے ایسا نہیں کمایا جس پہ ان کو افسوس ہو سکے. لیکن وہ مجھ سے اکثر کہا کرتے تھے یہ بات کہ میں نے زندگی میں آخر ایسی کیا غلطی کی ہے کہ اللہ نے تم کو اس طرح کا بنا دیا. میں نے سی بی ایس سی سے, میرے خیال زیادہ تر لڑکے یہاں سی بی ایس سی کے بیٹھے ہوئے ہوں گے, میں نے سی بی ایس سی سے 10ویں 2 بار میں پاس کیا تھا. پہلی بار میں پاس کر گیا تھا میں, میرے کچھ 45% مارکس تھے, اور جب میرے والد صاحب نے کہا یہ نمبر لے کے تم کہاں جاؤ گے, تو مجھے لگا میں پاس کر گیا, میں اسی پہ خوش تھا. لیکن ان کے بڑے اصرار کرنے پر میں نے دوبارہ ایگزام دیا. تو آج بھی مجھے یاد ہے کہ میرے 70% مارکس آ گئے تھے تو میرے محلے میں مٹھائی بانٹنی پڑی. وہ لوگ اتنے خوش تھے 70% مارکس پہ. نیٹ ہو گیا, میڈیکل ہو گیا. اس وقت میں نیٹ نہیں ہوا کرتا تھا, میرے خیال سے پری میڈیکل ٹیسٹ ہے, یا انجینئرنگ کے لیے اس وقت میں AIEEE ہوا کرتا تھا. میرے خیال سے مجھے یاد نہیں ہے, مجھے اندازہ نہیں ہے کہ آج کے دور میں. تو یہ سب تو بہت دور کی باتیں ہیں. میرے والد صاحب کو یہ لگا کہ شاید یہ لڑکا انجینئرنگ کوالیفائی نہیں کر پائے گا, اس لیے انہوں نے میرا ایڈمیشن ڈپلوما میں کروایا تھا. ڈپلوما انجینئرنگ میں, کہ تم سے بیٹا انجینئرنگ تو ہوگی نہیں, بہتر ہے کہ تم ڈپلوما کرو, ڈپلوما کے بعد تمہیں جاب مل جائے گی. اور ان کا انٹینشن بہت نوبل تھا. ظاہر ہے وہ مجھے بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے, ایک باپ ماں سے زیادہ, ایک پیرنٹ سے زیادہ اپنے بچوں کو کون پہچانتا ہے. تو خیر مجھے بڑا ایگو میرا ہرٹ ہوا. اب ڈپلوما کرنے کو کہہ دیا, ڈپلوم چیز لوگ بلاتے تھے. لیکن خیر ٹھیک ہے, اب مرتا کیا نہ کرتا. ڈپلوما کا ایگزام دیا. انٹرسٹنگ بات ہے کہ میرا اس میں بھی انٹرنس میں نہیں ہوا. ڈپلوما کے کچھ ویٹنگ آئی تھی میری, لیکن ویٹنگ آئی تھی تو کسی طرح سے میں وہاں پہنچ گیا. خیر فاسٹ فارورڈ ڈپلوما ہوا. ڈپلوما کے بعد پھر جاب بھی مل گئی, جاب تو مل ہی جاتی ہے. اس کے بعد پھر میں نے ایوننگ سے انجینئرنگ کری. بڑے گھر پہ لوگ میرے بڑے خوش تھے کہ چلیے بھائی, جس سے یہ امید تھی کہ پان کی دکان سے اوپر کچھ کر نہیں سکتا ہے, ایٹ لیسٹ وہ ایک جاب کر رہا ہے. میں نے جاب شروع کری اپنی. جاب شروع کری تو 1 سال 2 سال 3 سال. جب 3 سال میں نے جاب واب کر لیا تو مجھے لگا کہ شاید مجھے کچھ اور کرنا چاہیے. اس وقت میں مجھے کہیں نہ کہیں یہ احساس ہوتا تھا کہ میں نے زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک. جیسے ندی کے ایک فلو کے ساتھ لوگ بہتے چلے جاتے ہیں, ویسے میں بھی اپنی زندگی کے فلو کے ساتھ بہتا چلا جا رہا تھا. جیسے جہاں جسے نے پھینک دیا, نہ کوئی بڑا ایگزام دیا نہ کچھ کیا. تو مجھے پتہ نہیں کیوں ایک خیال آیا کہ اس اسٹیج پہ آ کے نہ تو میں میڈیکل دے سکتا ہوں, نہ میں انجینئرنگ دے سکتا ہوں, نہ میں کچھ اور کر سکتا ہوں. میرے پاس 2 آپشنز بچے تھے, یا تو میں کیٹ کا ایگزام دیتا مینجمنٹ کے لیے, یا پھر ایک آپشن تھا سول سروسز. مجھے بہت زیادہ اندازہ تو نہیں ہے کہ مہاراشٹر میں لوگ اس کا کیا وہ کرتے ہیں, بٹ بہار میں ایک بڑا کوئی بھی پیرنٹس کو, خاص کر کے جو مڈل کلاس کے پیرنٹس ہوتے ہیں, ان کے اندر ایک یہ رہتا ہے کہ بھائی میرا بچہ IAS IPS بنے, سول سروسز میں جائے. مطلب وہ ایک بڑا اس کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا وہ بن کر. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے یہ بھی ایک نوکری ہے. تو خیر مجھے احساس, تو وہ ذہن میں ذہنیت تو وہی تھی, تو مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے سول سروسز کی پریپریشن کرنی چاہیے. تو جب میں نے ایک دم معظم ارادہ کر لیا کہ نہیں مجھے کرنا ہے, تو میں نے اپنے والد صاحب کو فون کیا کہ
मैं ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ. वो सोचने लगे. अभी तो मुझे थोड़ा सुकून मिला था कि इसने नौकरी शुरू की है, अब इसकी जिंदगी थोड़ी सी सेटल हुई है, आगे का मामला होगा, अब आगे की चीजें देखी जाएगी. अब ये नौकरी छोड़ने की बात करने लगा. तो उन्होंने कहा कि लगता है तुम ज्यादा थक वक गए हो, नौकरी में तुम्हारा ज्यादा प्रेशर है तुम पे, तुम आओ घर छुट्टी लेकर के. ठीक है, मैं घर पहुंच गया. घर पहुंचा, मैंने उनसे कहा कि मैं ऐसा ऐसा सोच रहा हूं. तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा कोई दोस्त तैयारी वारी करने का इरादा किया है क्या? कोई है जो तुम्हारे साथ जो इस तरह का कोशिश कर रहा है, जिसके तुम सोबत में तुमको भी लग रहा है हम भी कर लेंगे? और दूसरा, तुमको अंदाजा है ना तुम किस चीज की बात कर रहे हो? कहा जाता है ये हिंदुस्तान का सबसे मुश्किल एग्जाम है, तुम्हें अंदाजा तो है? तो नहीं नहीं हमको पता है, ये वो ऐसे वैसे. उन्होंने कहा कि देखो, मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा अगर तुम वाकई दिल से, अगर तुम्हारे अंदर इरादा है कि तुम इस तरह से कर सकते हो, लेकिन ऐसा ना हो कि 2 महीने बाद तुमको एहसास हो कि ये हमसे हो नहीं पा रहा है, तो ना खुदा ही मिले ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के वाला मामला हो जाएगा. तो ठीक है, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा, उनसे कुछ साल पहले डॉक्टर शाह फैसल थे जो कश्मीर के थे, वो हिंदुस्तान में टॉपर हुए थे, और काफी वो मतलब वो उनकी स्पीच वगैरह हम लोग यूट्यूब पे सुनते थे तो लगता था कि हाँ एकदम जबरदस्त. वो इकबाल का एक शेर है जो वो बार बार दोहराते हैं, और वाकई उनके पढ़ने से ही मुझे पता चला कि वो कितनी गहराई है उसमें, कितना मीनिंग है कि दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दिल फितरत शनाज दे तुझको, सुकूते लाला गुल से कलाम पैदा कर. तो इसमें इतनी गहराई है. अल्लामा इकबाल, इस इंस्टीट्यूशन का नाम शाहीन है. मैं इतना खुश हुआ था जब मुझे अंदाजा हुआ, मुझसे पहले जो मौलाना साहब थे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसका मतलब बताया है कि शाहीन का क्या होता है. तो खैर, वहां से मेरा एक सफर शुरू हुआ, और आप यकीन मानिए कि मैंने इस तैयारी के दौरान लिखना सीखा, पढ़ना सीखा, टेबल कुर्सी पे बैठना सीखा. इससे पहले मुझे वो भी नहीं आता था, बेसिक्स जो होता था. इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम, बट और एक चीज है, ये कुरान का कौल है कि अल्लाह उसी की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करता है. तो इस चीज को, ये एक लंबा सफर चला. मैं उसके हर, यूपीएससी में भी 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स में, मेंस, इंटरव्यू में, तीनों स्टेज में एक एक बार फेल हुआ. फाइनली 2019 में जाकर के अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सिलेक्शन हुआ. तो कहने का मकसद ये है, मैं आप लोगों को ये, खास करके मैं उन बच्चों को एड्रेस कर रहा हूं जिनको ऐसा लगता है कि शायद वो अपने अंदर से हारते हैं. उनको ऐसा लगता है कि शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. जब वो दूसरे बच्चों को देखते हैं उनको लगता है कि यार ये मुझसे इतना अच्छा है. मुझे भी ऐसा लगता था, मेरे अंदर भी ये इनसिक्योरिटीज थी. ऐसा नहीं है कि यार ये तो मैं कैसे कर पाऊंगा, इतना बड़ा कंपटीशन है, इतने बड़े लोग हैं. और आपको मैं एक चीज बताता हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज 100% कह सकता हूं कि आपका कॉम्पिटिटर दुनिया में सिर्फ आप हैं. अगर आप आज जिस मकाम पर हैं, आप कल उससे थोड़े बेहतर हो गए, तो यकीन जानिए इससे बेहतर कोई चीज नहीं. आपको सिर्फ एक सीट चाहिए किसी भी कंपटीशन में, किसी भी एग्जाम में. आपको कोई मतलब नहीं है कि दूसरे क्या कर रहे हैं. आपका कंपटीशन किसी और से नहीं है. हम हमेशा अपने आप से, अपनी जहनियत से हारते हैं, हम दूसरों से कभी नहीं हारते. अपने दिल पे हाथ रख के आप सारे के सारे एस्पिरेंट सोचिए कि जब आप जाकर के बैठते हैं एग्जाम में, तो आपको पता होता है कि नहीं कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं. आपको ये चीज आपके अंदर पता होती है कि यस, आई एम गोइंग टू बी देयर और नॉट. क्योंकि आपका दिल आपका आईना होता है. तो अपने आप से मत हारिए. जब मेरा इंटरव्यू में नहीं हुआ था, जिस साल मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरे फादर का फोन आया मेरे पास. वो थे, जाहिर है एक वालिद है, एक बाप है, वो परेशान रहता है कि मेरा बच्चा परेशान होगा, नहीं हुआ है इसका. इस स्टेज तक आके ऐसा लगता है कि निवाला मुंह तक पहुंचा, फिर वहां से किसी ने खींच लिया. क्योंकि आप प्रीलिम्स निकालते हैं, मेंस निकालते हैं, लास्ट स्टेज तक पहुंचते हैं. लेकिन मैंने उसी टाइम उनसे कहा था कि
مجھے یہ اب یقین ہے کہ اگلے سال انشاءاللہ میرا اس لسٹ میں ہوگا، اور میں نے اسی مائنڈ سیٹ سے، اسی جذبے سے اس پورے اگلے سال کی تیاری کری. اور آپ کو میں صحیح بتاؤں، جب اگلے سال کا رزلٹ آیا، میں رزلٹ کھول ہی رہا تھا کہ اس بیچ میں میرے دوست کا فون آیا. یو پی ایس سی آج کل نام کے ساتھ لسٹ شائع کرتا ہے، تو میں نے اس سے فون پہ یہی بولا کہ مجھے یہ تو پتا ہے کہ میرا لسٹ میں نام ہے، مجھے رینک بتاؤ کہ میری کتنی رینک ہے. اور یہ میں 4 بار فیلئر ہونے کے بعد کی بات کر رہا ہوں. ایسا نہیں کہ میں پہلی بار میں کسی طرح کا کوئی غرور نہیں، کسی کا، بس مجھے اپنے اندر یقین تھا کہ ہاں. اور آپ سب کو، جتنے بھی ایسپیرنٹ، جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے. آج جو لوگ بیٹھے ہیں، جن لوگوں کو اگلے سال دینا ہے، آج یہ چیز سوچیے اپنے ذہن میں کہ اگلے سال میرا نام وہاں پہ ہوگا. اور یہ جو پازیٹیو انرجی ہوتی ہے نا آپ کے ذہن میں، وہ آپ کو ڈرائیو کرتی ہے، وہ آپ کو اپنے گول کی طرف کھینچتی ہے. تو آپ اگر اپنے ذہن، آپ صبح صبح اٹھ کر کے آپ اگر یہ سوچیں گے یس آئی ایم گوئنگ ٹو بی دیئر، جہاں آپ چاہتے ہیں، جہاں آپ کے والدین چاہتے ہیں، جہاں آپ کے پیرنٹس چاہتے ہیں، یقین جانیے آپ کے پیرنٹس، آپ کے والدین آپ کے لیے اتنا سیکریفائس کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس چیز کا امیجن بھی نہیں، اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. کتنی دعا کرتے ہیں، کتنی رات جاگتے ہیں، کتنے آنسو گراتے ہیں. اور کیا صرف آپ کی کامیابی. میرا سلیکشن ہوا، اس کے ودن 1 ایئر میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. آج وہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میں کہاں ہوں، کیا ہوں. انہوں نے اپنی زندگی اس چیز میں صرف کر دی کہ ان کے بچے اچھا سے اچھا کر سکیں. الحمدللہ آج میرے چاروں بھائی بہن ایک اچھی جگہوں پر ہیں، لیکن اور میرے والد نہیں ہیں اس کو دیکھنے کو. تو اس لیے آپ سب کے لیے، جتنے بچے یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں صرف آپ کے لیے ہیں، یہ آپ کے فیوچر کے لیے ہیں. آپ اس چیز کو سمجھیے. اقبال کا وہ قول ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو مجھے بہت زیادہ کچھ نہیں کہنا ہے، اور تھوڑا سا میں پیرنٹس جو ہیں یہاں بیٹھے ہیں ان کو بھی میں ایک چیز کہنا چاہوں گا. اپنے بچوں پہ ہار مت مانیے. اگر آپ کا بچہ اچھا نہیں بھی کر پایا کسی وجہ سے، میں نے آپ کو بتایا میں شروع سے کس طرح کا اسٹوڈنٹ تھا. میرے والد کے لیے یہ بہت آسان تھا، میرے فادر کے لیے، میری مدر کے لیے، کہ مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دینا، یہ تو کچھ نہیں کر سکتا ہے. اٹس ویری ایزی. یا پھر خود ہار جانا کہ بھائی مجھ سے جو ہو سکتا تھا. لیکن constantly since childhood he tried to motivate me, he tried to promote me, he tried to give everything. تو اپنے بچوں پہ کب اللہ اس کا ذہن کب کھول دے، کب اس کو آگے بڑھا دے، یہ کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے. تو آپ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے رہیں اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کی. اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، جب اور کر سکتے ہیں تو آپ کے بچے بھی کر سکتے ہیں، سب لوگ کر سکتے ہیں. تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی اس ہال میں جتنے ایسپیرنٹ بیٹھے ہیں، جتنے بچے بیٹھے ہیں، سب لوگ سب کچھ وہ سارا مقام پا سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کرتے ہیں، جو آپ کے دل میں ہے کہ نہیں مجھے یہ کرنا ہے. دنیا میں کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. میں تیاری کرنے سے پہلے مجھے کہہ دیتا کوئی کہ آپ آدھا پیراگراف کسی ٹاپک پہ لکھ دیجئے، تو شاید میں نہیں لکھ سکتا تھا. اب میرے والد نے مجھ سے کہہ دیا کہ تم اردو سبجیکٹ لے کے لکھو. یقین جانیے مجھے اردو کا املا تک صحیح لکھنے نہیں آتا تھا، لیکن انہوں نے کہہ دیا. میرے ذہن میں بھی کیا ہو گیا، مجھے ظاہر ہے مجھے وقت لگا، مجھے محنت کرنی پڑی، سارا وقت، ساری چیزیں اس میں گزری. لیکن ایک ایسا دور بھی تھا جس میں میرا آل انڈیا ہائیسٹ مارکس تھے اس سبجیکٹ میں. کوئی بھی چیز دنیا میں، کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. Everyone who is sitting here is a Einstein, is a Newton in itself, in himself, in herself. There is nothing which is impossible for him. ہر کوئی ڈفرنٹ ہے، ہر کسی کے پاس اپنی کیریکٹرسٹکس ہے، ہر کوئی ڈفرنٹ ہے، ہر کوئی یونیک ہے. اور آپ کا کمپٹیشن کسی سے نہیں ہے. یہ چیز آپ کو میں بار بار بتاتا ہوں، بار بار دہراتا ہوں. کبھی یہ نہیں سوچیے گا کہ آپ کے کلاس میں کسی کا ٹیسٹ ہوا، اس کا مارکس بہت آ گیا تو وہ بہت اچھا ہے. نہیں، آپ کا کہاں کم آیا، کیا کم آیا یہ دیکھیے. کسی دوسرے کا کیا زیادہ آیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ کا کمپٹیشن اس سے نہیں ہے، آپ کا کمپٹیشن اپنے آپ سے ہے.